کافی تگڑا بوسٹر ڈوز لگایا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پریڈکٹ کیا تھا تو بوسٹر ڈوز کے بعد اب اگلا کب آنا ہے؟ 30 جون کو انشاءاللہ. اور وہ بھی اتنا ہی تگڑا بوسٹر ڈوز ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اسی طریقے کا ہوگا. اور اس کے بعد کا جو ڈوز ہوگا جولائی کے بعد سے جو شروع ہوگا، یہ نہیں کہ 2 بوسٹر کے بعد آپ بالکل سیف ہو گئے ہیں. یہ لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جس بری طریقے سے نیچے جا رہا ہے روز کے حساب سے، تو جب اب کوئی چیز اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت نہ بھی بڑھے تو جب آپ اس کو امپورٹ کریں گے لینڈڈ کاسٹ اس کا بڑھ جائے گا. جب دیکھیں آپ کے جب پچھلی حکومت نے جہاں فریز کیا تھا جو آپ ابھی سنا رہے تھے، تو اس وقت ایکسچینج ریٹ 177 کے قریب تھا ایک ڈالر کے برابر. آج پتہ نہیں 207 208 کے قریب ہو گیا. روز ہی صبح اٹھیں تو پتہ لگتا ہے 1 روپیہ بڑھ گیا، 2 روپے بڑھ گئے. کتنا فرق پڑ گیا ہے. صرف چند کچھ صاحبان تو کہتے تھے نئی حکومت آئی ہے، دیکھیں سٹیبلٹی آ گئی ہے، ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے، روپیہ مستحکم ہو گیا، آج کل اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے سنا کہ یہ ساری واقعی ایسی ہوئی ہیں چیزیں؟ نہیں، دیکھیں جب ملک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلا جاتا ہے نا تو کوئی پالیسی کارآمد نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایک بزنس مین بیٹھا ہوا ہے، صبح ناشتہ کر رہا ہے اور ٹی وی لگایا اس نے، پتہ چلا کہ بریکنگ نیوز آ گئی، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ یہاں 3 روپے نیچے چلا گیا، اتنے پیسے نیچے چلا گیا. اس کا تو ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے کہ یار میں نے تو امپورٹ کرنا تھا، میں 15 دن کے بعد امپورٹ کرنا تھا. وہ تو اٹھے گا ناشتے سے اور سیدھے جا کے آج کے ایکسچینج ریٹ پہ اپنے ایل سی کو کھولنے کی کوشش کرے گا. وہ 15 دن انتظار نہیں کرے گا. تو ہی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے. آپ ایکسپورٹر ہیں، آپ بھی ناشتہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ مزید نیچے چلا گیا ہے، تو آپ کے دل میں آئے گا یار میں آج اپنے ایکسچینج ریٹ کو اپنے ایکسپورٹ کے پروسیڈز کو کیوں لے کر آؤں، میں کیوں نہ 15 دن اور ٹھہر جاؤں. مجھے اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہوئی ہے 120 دن کی. تو آپ نہیں لائیں گے، آپ انتظار کریں گے 2-4 روپے اور نیچے چلا جائے تو مجھے $1 میں 2-4 روپے ایکسٹرا مجھے پیسے مل جائیں گے. تو آپ کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ نہ لاؤ. میرا انٹرسٹ ہے کہ آج ہی مجھے مل جائے. آئی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے. آپ سپلائی شارٹیج کر رہے ہوں گے، ڈیمانڈ سپلائی کا پریشر کنٹینیو رہے گا. پھر صبح اٹھیں گے، پھر یہ ڈیمانڈ سپلائی کا پریشر وہ اور نیچے چلا جائے گا. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں چلے گئے. یہ اسٹیٹ آف انسرٹنٹی بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ عمران خان کے تو سرٹنٹی تھی، اور جو نمبرز آئے ہیں جو کہ خود اس حکومت نے دیے، کولیشن گورنمنٹ نے، نون لیگ نے اناؤنس کیے، جناب 6% کے قریب گروتھ تھی، پہلے 5.67 تھی اور اگلے سال پروجیکٹ ہو رہا تھا کہ اس سے بھی بہتر ہوگی. تو یہ بائی ڈیزائن پاکستان کی اکانومی کو روکا گیا ہے گروتھ سے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں اس آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے سپٹمبر میں. سپٹمبر میں 39 منتھس ہو جائیں گے اس پروگرام کے جو عمران خان صاحب نے جس کو ان کی حکومت نے جو سائن کیا تھا، یہ 2022 سپٹمبر میں ختم ہوگا. تو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے وہ سیدھے آئی ایم ایف کمیشن آنا جانا چلو لے کے چلے جاتے تھے. تو اب یہ ختم ہونے والی ہے، اس کا یہ ٹرم ختم ہو رہا ہے تو لہذا جانا ضروری ہے. تو اس کے لیے کیس بھی تو بلڈ کرنا پڑتا ہے نا. کیس کیا بلڈ کیا جائے گا کہ اتنے حالات خراب کر دو پاکستان کے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو سوائے ایک آئی ایم ایف کے. اور بھی آپشن ہو سکتے ہیں کہ آپ بانڈ مارکیٹ میں جائیں. اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کے آؤٹ لک کو نیگیٹو کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ریٹنگ ایجنسیز نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ملک اگر آئے بانڈ مارکیٹ میں تو اس کو پیسے نہیں دینا، کیونکہ جس کو آپ ادھار دے رہے ہیں اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس کے رسک اس پہ بہت بڑھ گیا ہے، ڈیفالٹ کا رسک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک ٹرم ہوتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، وہ بھی تقریباً 25-26% پہ چلا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے رسک جو ہے کہ یہ پیسہ واپس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے رسک. تو کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ پھر پاکستان پہ پیسہ نہیں لگائے گا. تو وہ سارے آپشن ختم کر دیے گئے.
وہ بھی ایک بڑا آپشن ہوتا ہے. ساری دنیا میں IMF کے 190 ملک اس کے ممبر ہیں. ہم جیسے نکمے جو 15-16 ملک ہیں وہی IMF کے پاس جاتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. تو باقی آپ سوچیں کہ 172-174 ملک جو ہیں وہ کیسے چلا رہے ہوتے ہیں اپنی ملک کی معیشت کو. وہ سارے بھی IMF کے ممبر ہیں, ہم بھی IMF کے ممبر ہیں, لیکن وہ IMF سے پیسہ لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں. وہ اسی طریقے سے اپنی پالیسی خود بناتے ہیں. جہاں پر شارٹ فال نظر آتا ہے فارن کرنسی کا, وہ جاتے ہیں بانڈ فلوٹ کرتے ہیں اور پیسہ ان کو مل جاتا ہے, آرام سے اپنا کام چلاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے کہا سپٹمبر تک IMF پروگرام کے لیے دوبارہ کنڈیشنز بنائی جائیں گی, تو اس کا مطلب حالات مزید خراب ہوں گے. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. یہ اگر خراب نہیں ہو رہا ہے تو بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, بڑھ رہی ہیں. یہ سارا اسی کا حصہ ہے. یہ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, سب بڑھیں گے. گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی اتنی ہو جائے گی, لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہوگی, خریدنے کی قوت رہے گی ایک عام آدمی کے پاس. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ آپ کی اکانومی کو بالکل اس کا چوک کر دیا جائے. چوک کر جب ہو جائے گا نا, یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے تھے, بجلی کا بھی استعمال کر رہے تھے, سب بھی بجلی پورا استعمال جیسے ہوتا ہے گھروں میں آپ کر رہے تھے. آپ نے گھر بند کیا اور کہیں چلے گئے, گھر کو بند کر دیا, چلے گئے. مہینے کے بعد جب آئیں گے تو آپ کا بل وہ تو نہیں ملے گا جو جب آپ رہ رہے تھے, کیونکہ آپ نے کوئی بجلی استعمال ہی نہیں کی ہے, کیونکہ آپ کا گھر بند تھا. تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ معیشت کے پہیے کو روک دے, ایک طریقے سے گھر بند کر دیا, تو آپ کی امپورٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا معیشت کا پہیہ رک گیا. جب امپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی بہتر ہو جائے گا. یہی IMF کہے گا, دیکھا آپ نے میرے پہلے سال کے ہی پروگرام میں آپ آئے سپٹمبر سے آنورڈ والے میں, دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا. یار ایشیائی ممالک نے, جس کو ہم ایسٹ ایشین میریکل کہتے ہیں, انہوں نے کیسے اپنے آپ کو گرو کیا اتنا فاسٹ. 30 سال تک ان کی اکانومی گرو کرتی رہی. ان کے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 3 سے 4% آف GDP, لیکن اتنا وہ اس سے زیادہ کہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں ان کے یہاں پیسہ آ جایا کرتا تھا. تو انہوں نے اپنی معیشت کو اس کی گروتھ کو ایکسیلریٹ کیا. اس کے لیے ان کی امپورٹ بڑھی, امپورٹ بڑھنے سے ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھا, اور اس خسارے کو انہوں نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پورا کیا. اس سے آئیڈل سچویشن اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا نے کہا کہ تو ایسٹ ایشین میریکل ہے. ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اس لیے کہ ہم IMF سے نکلنا نہیں چاہتے. IMF آپ کو یہ اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دے گا, کیونکہ آپ نہیں بناتے ہیں پالیسی, آپ پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں. پالیسی کہیں اور سے آپ کو بنائی دی جاتی ہے. یہ وہ پالیسی ہے جس کو ہم نیو لبرل اکنامک آرڈر کہتے ہیں, اس کی یا واشنگٹن کنسنسس بھی اس کا دوسرا نام ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں: ٹائٹ فسکل پالیسی, ٹائٹ مانیٹری پالیسی, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ. ٹائٹ فسکل پالیسی مینس آسٹیرٹی, ٹیکس بڑھاؤ, خرچ کم کرو. تو ابھی ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی تو آپ کس فارمولے سے بڑھا رہے ہیں ٹیکس؟ دیکھیں, یہ جو ابھی ہم نے ٹیکس کے نمبر جو دیے ہیں نا بجٹ میں, جیسے میں آپ کو بجٹ کو بتا دوں, یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تمام پاکستان کے میڈیا نے اپنے چینل پہ اکنامک سروے سے لے کر بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد ڈسکشن کیے, اور لوگ اچھے قابل لوگ آتے رہے. کسی نے اس ڈاکومنٹ کو کھول کے نہیں دیکھا کہ اس ڈاکومنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. کسی نے نہیں کھولا. اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے دس از اے پروویژنل بجٹ. پروویژنل ڈیٹا پروویژنل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ہر ٹیبل کے کیا ہوا پروویژنل ڈیٹا کا؟ اس کا مطلب خود انہوں نے منسٹری آف فائنانس نے ہر ٹیبل کے نیچے فٹ نوٹ ڈالا ہوا ہے, اور فٹ نوٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ فگرز آر پروویژنل, فائنل فگرز ول بی پرووائڈیڈ ڈیورنگ بجٹ سیشن. مفروضوں پہ بنایا گیا ہے یہ. دس از اے ڈمی بجٹ. یہ ایک ڈمی ہے. ہر سال ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. لیکن میں داد دوں گا منسٹری آف فائنانس کو کہ ایٹ لیسٹ وہ اتنے ڈمی بجٹ دیا انہوں نے. یہ ڈمی ہے. یہ آپ کے جو نمبر اس پہ نظر آ رہے ہیں, یہ سب چینج ہو جائیں گے یہ, کیونکہ نیا بجٹ, نیا نمبر آپ کو بجٹ سیشن کے دوران ملے گا, کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے.
یہ ٹیکس کے جو ٹارگٹ وغیرہ 7,000 بلین ہے یہ آدمی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس ٹیکس کے ٹارگٹ کا حاصل کیسے کیا ہے؟ کیونکہ کسی کے پاس تھا نہیں. انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ ہمارا جو نامنل جی ڈی پی ہے وہ 16.7% بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ 5% ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے, کوئی 11% کے قریب انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ایوریج, تو 16 ہو گیا, 11.2 ہے غالباً. تو باقی جو 0.5% ہے وہ ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتا ہے کہ ہم فیکٹر کاسٹ سے جب جی ڈی پی ایٹ مارکیٹ پرائس پہ جاتے ہیں تو ہم انڈائریکٹ ٹیکس مائنس سبسڈیز اس میں سے نکالتے ہیں, تو وہ 0.5% جی ڈی پی ہوتا ہے, وہ ایڈ کر دیا تو مارکیٹ پرائس پہ ہو گیا وہ, تو وہ 16.7% بنتا ہے. تو سب ٹیکس کو بڑھا دو. ڈائریکٹ ٹیکس 16.7% بڑھ گیا, کسٹم ڈیوٹی 16.7% بڑھ گیا, سیلز ٹیکس 16.7%, ایکسائز ڈیوٹی. فارمولے سے بنا سکتے ہیں یہ سارا کچھ, بڑھا سکتے ہیں. ڈمی ہی ڈالنا تھا نا, ایک کتاب آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا نا. دیکھیں ایک جو فارمیلٹیز ہے اس کو پوری کرنی تھی نا. پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوا, پارلیمنٹ میں ایک ڈاکومنٹ پیش ہو گیا, ایک فارمیلٹی تھی جس کو پورا کیا گیا ہے, اور اس میں ایمانداری سے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ پروویژنل ہے, فائنل نمبر آپ کو بجٹ کے سیشن کے ڈمی جب آپ کہتے ہیں کہ بجٹ ہے پروویژنل ڈیٹا پہ بنا ہوا ہے, تو یہ جعلی بجٹ ہے, عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے. اس بجٹ کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ میں کسی چینل پہ بجٹ کے زمانے میں نہیں آیا. اسی لیے نہیں آیا کہ میں کیا چیز جا کے کس پہ بیسس پہ میں کہوں کہ یہ اچھا بجٹ ہے یا خراب بجٹ ہے, یا امیروں کا بجٹ ہے, غریبوں کا بجٹ ہے, کسانوں کا ہے, انڈسٹریلسٹ کا ہے. لوگ یہی تو باتیں کرتے رہتے ہیں نا. میں اتنا قابل آدمی تو نہیں تھا کہ بجٹ کی اسپیچ سنتا اور اپنی ججمنٹ دے دیتا کہ فلاں, کہ جب تک کہ میں ڈاکومنٹ کا پڑھ لوں. جب میں نے ڈاکومنٹ پڑھنا شروع کیا تو اس میں خود ہی لکھا ہوا ہے وہ کہ یہ تو پروویژنل ہے اور فائنل نمبر آپ کو بجٹ کے دوران دیا جائے گا. تو ہم کس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں پھر؟